کیا آپ بھی ہر دوسرے تیسرے دن ہونے والے احتلام کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں؟ صبح اٹھتے ہی جسم میں درد، سستی، آنکھوں کے آگے اندھیرا اور پنڈلیوں کا ٹوٹنا آپ کا روز کا معمول بن چکا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی جوانی اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم انیس ادریسی۔ ہمارے نوجوان شرم کے مارے یہ بات کسی کو بتاتے نہیں اور اندر ہی اندر خود کو گنہگار یا بیمار سمجھ کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ احتلام کب تک نارمل ہے، یہ کثرت احتلام کب بنتا ہے، اور اس کا مستقل طبی علاج کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مہینے میں 2 سے 3 بار احتلام ہونا ایک بالکل طبیعی اور فطری عمل یعنی کہ نارمل پروسیس ہے۔ یہ جسم کا ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے وہ اضافی مادے کو باہر نکالتا ہے۔ اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ کوئی بیماری ہے، لیکن اگر یہی احتلام ہفتے میں 3 یا 4 بار یا لگاتار روزانہ ہونا شروع ہو جائے تو اسے کثرت احتلام یا بیماری کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں منی پتلی ہو جاتی ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور نوجوان کا پورا اعصابی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور پڑھائی یا کام میں دل نہیں لگتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ طب یونانی کے مطابق اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ذکاوت حس یعنی کہ ہائپر سینسٹیوٹی۔ اب انسان ہر وقت سوشل میڈیا پر غلط چیزیں دیکھتا ہے یا برے خیالات دل میں رکھتا ہے تو دماغ کے اعصاب ہر وقت بیدار رہتے ہیں اور معمولی سی رگڑ پر بھی مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ جگر اور مثانے کی حدت یعنی کہ ہیٹ۔ گرم اشیاء جیسے انڈے، مچھلی، تیز مرچ مسالے کھانا کھا کر فوراً سو جانا مثانے میں گرمی پیدا کرتا ہے جو منی کو پگھلا کر پتلا کر دیتی ہے۔ تیسری وجہ معدے کی خرابی اور قبض۔ اگر پیٹ صاف نہ ہو تو پخانے کا بوجھ مثانے اور غدہ اقدامیہ پر پڑتا ہے، جس سے سوتے میں مادہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ اس عذاب سے نجات کے لیے بازار کے مہنگے اور نقصان دہ کیپسول چھوڑیں اور یہ انتہائی ٹھنڈا اور مجرب نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ نسخہ مثانے کی گرمی کو بھی ختم کرے گا اور منی کو بھی گاڑھا کرے گا اور احتلام کو روکے گا۔ آپ نے پنسار سے یہ 3 چیزیں لینی ہیں اور یہ ہم وزن لینی ہیں: تخم ریحان، اسبگول کی بھوسی، کوزہ مصری۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے: تخم ریحان اور مصری کو باریک پیس لیں، پھر اس میں اسبگول کی بھوسی ثابت ہی مکس کر دیں۔ بھوسی کو پیسنا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت 1 گلاس کچی لسی یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ لیں۔ صرف 1 ہفتے استعمال سے آپ کے مثانے کی گرمی ایسے غائب ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دوا کے ساتھ میرے ان 3 مشوروں پر سختی سے عمل کریں۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں اور ہلکی واک کریں۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں اور بستر پر جانے کے بعد موبائل فون کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ پیٹ کے بل یعنی کہ الٹا سونے سے سخت پرہیز کریں۔ ہمیشہ دائیں کروٹ پر سوئیں اور عین سوتے وقت کوئی بھی لیکوڈ چیز استعمال نہ کریں۔ میرے عزیز نوجوانوں، جوانی ایک نعمت ہے، اسے غلط دوائیوں اور ڈپریشن میں ضائع مت کریں۔ اس نسخے کو استعمال کریں
اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس مسئلے پر بات کرنے سے شرماتے ہیں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات لکھیں، میں خود آپ کو جواب دوں گا۔ مزید مستند طبی معلومات کے لیے مجھے فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو پاکیزہ اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔